آج کے مہمان مولانا سید محمد رضوی صاحب سے جو مولانا مومنین سے خطاب فرمائے. ان کے استقبال کے لیے سب مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، زبان نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، محمد و آل محمد صلوات. امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پر حبیب خدا ختم الانبیاء باواز بلند صلوات. چلو جی بسم اللہ. سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع المجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك لا جعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بائس الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأفضل الموجودات، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، ماشاءاللہ. الرسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم والمنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وختابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما زل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وإن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی خدمت میں بہت بہت عید مبارک. عید میلاد النبی بھی ہے اور عید باسعادت ولادت امام جعفر ابن محمد صادق. اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج کی رات ہم ایک صادق نہیں، دو صادقوں کی عید مناتے ہیں. اس لیے اس جشن کو جشن صادقین بھی کہا جاتا ہے. آج ایک نور کی نہیں، دو نوروں کی آمد ہے. واہ جی واہ، کیا بات ہے. اسی لیے اس جشن کو جشن نورین بھی کہا جاتا ہے. اذان محترم کبھی مت بھولیے کہ عید میلاد النبی کے ساتھ ساتھ چھٹے امام کی بھی آمد ہے. اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں عید میلاد النبی، کیونکہ دنیا بھر میں مسلمان مناتے ہیں تو ہم چھٹے امام کا تذکرہ بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کو پسند نہیں ہے
کہ اللہ کے حبیب کی مدح تو ہو لیکن آل رسول کا تذکرہ نہ ہو. جاگ کے سنیے گا، جاگ کے. اسی لیے میرا نبی جب آیا تو ساتھ میں ایک اور نور لایا. جب میرے نبی کی آمد ہے تو چھٹے امام کی آمد بھی ہے، اور جب میرا نبی اس دنیا سے چلا گیا تو امام حسن کی شہادت بھی ہے. یعنی جہاں محمد وہاں آل محمد. کبھی ایسا نہیں پاؤ گے کہ محمد کا تذکرہ تو ہو اور آل رسول کا تذکرہ نہ ہو. اس لیے روایت کہتی ہے، چھٹے میرے مولا فرماتے ہیں، آقا دو جہان فرماتے ہیں، کبھی مجھ پہ درود ایسے مت بھیجو کہ مجھ پہ تو درود پڑھ رہے ہو لیکن میری آل پہ درود نہیں پڑھ رہے. ایسی دم کٹی درود نہیں چاہیے مجھے. کل قرآن حق دا امام نعرہ حیدری. آمادہ ہے چند جملے. اس سے پہلے کہ اپنے نبی کی شان بیان کروں، دو جملے امام جعفر صادق علیہ السلام. مدینہ شہر ہے، میرے مولا کا گھر ہے، اور روایت کہتی ہے کہ امام اپنے گھر سے باہر نکلے، یہاں سے میرے مولا باہر نکلتے ہیں، وہاں ابو حنیفہ اپنے گھر سے باہر آ رہا ہے. گرچہ بغدادی تھا، بغداد عراقی تھا، بغداد کا رہنے والا تھا، لیکن حج کے سلسلے میں مکے آیا ہوا تھا. پھر مکے سے اکثر مدینہ آتے تھے، تو مدینہ میں کچھ دیر قیام کیا جاتا تھا، بعض اوقات تو مہینے قیام کیا جاتا تھا. تو انہی ایام میں امام صادق اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. یہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے جہاں بھی رکا ہوا ہے، اور آمنا سامنا ہوتا ہے. ایک طرف فرزند رسول ہیں اور ایک طرف ابو حنیفہ ہیں کہ جو اہل سنت کے امام ہیں. تو امام روایت کہتی ہے کہ امام کے ہاتھ میں عصا تھا. تو جب ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کو دیکھا، کہا اے جعفر ابن محمد، ابھی تو جوان ہو، یہ جوانی میں عصا تھام لیا. تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا نہیں، تم سمجھے نہیں، یہ میں نے سہارے کے لیے نہیں تھاما، یہ رسول خدا کا عصا ہے. یعنی مولا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے تمام تبرکات ہم آل محمد کے پاس ہیں. تمام تبرکات. کہا تم سمجھے نہیں، یہ میں نے سہارے کے لیے نہیں تھام رکھا اس عصا کو، یہ میرے جد ہمارے نبی کا عصا ہے. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ قریب آیا اور کہنے لگا اے جعفر ابن محمد، اگر اجازت ہو اپنا ہاتھ ہٹا دیجئے، میں چومنا چاہتا ہوں، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں. رسول کا عصا ہے نا، احترام کرتا تھا. تو کہنے لگا کہ میں بوسہ دینا چاہتا ہوں، میں چومنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو اپنا ہاتھ ہٹا دیجئے. میرے روایت کہتی ہے میرے مولا نے اپنی آستین کو کھینچا اور کہا عصا کو نہیں، میرے ہاتھ کو بوسہ دے. یہ نبی کا عصا ضرور ہے، میری رگوں میں محمد کا خون ہے. بات واضح. کہا عصا تو بعد میں ہے، میں فرزند رسول ہوں، میری رگوں میں محمد کا خون ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں خود رسول نے کہا لحمہم لحمی ودمہم دمی. ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت. وہ انہم منی وانا منہم، وہ مجھ سے ہے، میں ان سے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اگر آپ بیدار ہیں، میں چاہتا ہوں چند جملے رسول خدا کی شان، کیونکہ ہم پہ اکثر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ اپنے آئمہ کا تذکرہ تو کرتے ہیں، رسول کی شان نہیں پڑھتے ہیں. اپنے آئمہ کا تذکرہ کرتے ہیں، محرم ہو، سفر ہو، اربعین ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، رجب ہو، شعبان ہو، تو ان کے ہاں آئمہ کا تذکرہ تو بہرحال رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ میرے نبی کا حکم ہے. تو خیر یہ غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں. عزیزان محترم، میں نے آج کا عنوان سورہ نجم کی چند آیات کو بنایا ہے کہ جس میں خود اللہ نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے.
یہ وہ نبی ہے کہ جسے اللہ نے کبھی قرآن میں طٰہٰ کہا تو یاسین، کبھی مزمل کہا تو کبھی مدثر، کبھی بشیر کہا تو کبھی نذیر کہا تو کبھی سراج المنیر کہا، کبھی انسان کہا۔ پروردگار عالم نے مختلف ناموں سے اپنے حبیب کو قرآن میں یاد کیا۔ ایک شخص آئے چھٹے امام کے پاس، کہا مولا یہ سورہ یاسین تو بہت تاکید سے پڑھی جاتی ہے، بہت تاکید ہے اور اس پہ بہت ساری روایات ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو یاسین آیا ہے یہ یاسین سے مراد کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے کہا کہ قرآن مجید میں ہمارے جد محمد کا نام یاسین ہے۔ یاسین بھی رسول ہیں، طٰہٰ بھی رسول ہیں، مزمل و مدثر بھی رسول ہیں، سراج المنیر بھی رسول ہیں، داعیاً الی اللہ بإذنہ بھی رسول خدا ہیں۔ مختلف ناموں سے اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کی خود نعت بیان کر دی ہے، خود قصیدہ پڑھ دیا۔ عزیزان محترم، یہ سورہ نجم ہے اور سورہ نجم کی ابتدائی آیات ہے۔ بہت غور چاہوں گا آپ کا، غور ہوگا تو انشاءاللہ نتیجہ آپ کو جو ہے لطف دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے مجھے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی، وجہ ہے قسم ہے مجھے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی، تمہارا صاحب یعنی ہمارا نبی تو تمہارے درمیان تشریف فرما ہوتا ہے، نہ تو گمراہ ہوا ہے، نہ بہکا ہے، نہ بھٹکا ہے۔ ضمانت خود خدا دے رہا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو خواہشات نفس سے کلام ہی نہیں کرتے، وَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو بھی کہتے ہیں ان پر وحی کی جاتی ہے، یہ کبھی اپنی جانب سے کوئی پیغام نہیں دیتے، یہ جو بھی کہتے ہیں یہ ہم ان پہ وحی نازل کرتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں تعلیم، یہاں غور چاہوں گا، انہیں تعلیم دینے والا وہ شدید القویٰ ہے، وہ نہایت قوت، نہایت طاقت اور قوت والا رب ہے جس نے اپنے حبیب کو تعلیم دی۔ میرے ساتھ ہے ابھی تک؟ اب ترجمے تو میں نے پیش کر دیا، میں مزید کھول کے آپ کی خدمت میں ان آیات کو جو ہے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ ایک مرتبہ میرے ساتھ چلیے گا۔ پروردگار عالم نے قسم کھائی۔ اچھا حیرت اس بات کی ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، جو بیدار ہیں اللہ بس کہہ دے تم پہ حجت ہے، اللہ کا بس کہنا ہے حجت حق ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کے جو حق ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یعنی بات اس قدر مہم تھی، اس قدر اہم تھی، اللہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی اور آیات مسلمان بھول جائیں یہ آیت نہ بھولے۔ مزید بات کو آسان کر دوں، قسم اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر کھائی، والشمس وضحاها، یہ جو واو ہے نا، واو، یہ واو قسم کی واو ہے۔ عربی زبان میں واو کے کئی معنی ہیں، واو قسم کے لیے بھی ہے، واللہ، قسم واللہ سے بھی کھائی جاتی ہے عربی میں، باللہ سے بھی قسم کھائی جاتی ہے اور تاللہ سے بھی قسم کھائی جاتی ہے۔ واللہ باللہ تاللہ، یہ قسم ہے۔ واو کا معنی اور بھی ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں اور، حسین والجعفر، حسین اور جعفر، زینب و ام کلثوم، زینب اور ام کلثوم۔ تو واو کا معنی یہاں پر اور بھی ہے، قسم بھی ہے اور بھی ہے، اور واو عطف بھی ہے، مختلف معنی ہے، لیکن جب یہ واو پہلے آئے تو یہ قسم ہے۔ اگر اب یہاں تک بات واضح ہے تو نتیجہ آپ کی خدمت میں۔ عزیزان محترم، اللہ نے جب کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها، پھر کہا والتین والزیتون، پھر کہا نون والقلم۔ بیدار ہیں؟ اگر بیدار ہیں تو اب نتیجہ، اللہ نے مختلف مقامات پر قسم کھائی ہے، لیکن قسم عام چیزوں کی نہیں کھائی، قسم ان چیزوں کی کھائی ہے کہ جو اللہ کے ہاں مقدس چیزیں ہیں۔ بھئی اللہ ایرے غیرے کی قسم نہیں کھاتا، اللہ ہر فضول چیز کی قسم نہیں کھاتا،
اللہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو اللہ کے ہاں محترم ہو، بے عیب ہو، با کمال ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں، آپ زندگی میں دیکھیں، ماں باپ قسم کھاتے ہیں اپنے بچوں کی، مجھے اپنے بچوں کی قسم، تاکہ دنیا مان لے، دنیا مجھے اپنے، میرے بچے میرے لیے مقدس ہیں، میرے بچے میرے لیے عزیز ہیں، میرے بچے میرے محبوب ہیں، مجھے اپنے بچوں کی قسم۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ اپنی ماں سے کہ ماں کھا میری قسم، ہے میرے ساتھ، ماں کھا میری قسم، کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے ماں کے لیے اولاد محبوب ہوتی ہے، ماں کے لیے اولاد عزیز ہوتی ہے۔ کہا کہ کھا میری قسم۔ تو اگر اب یہاں تک میرے ساتھ نتیجہ کو لیتا ہوں، اللہ نے قسم کھائی قرآن میں ٹوٹتے ہوئے ستارے کی، تاکہ دنیا بھولے مت کہ ایک ستارہ ٹوٹا تھا۔ وہ اور بات ہے ٹوٹ کے کس کی دہلیز پہ اترا تھا۔ یہ تاریخ میں تلاش کرنا ہوگا، لیکن اللہ نے قسم کھا کے بتا دیا کہ ستارہ ٹوٹا تھا، کس کی دہلیز پہ جھکا وہ تاریخ بتائے گی۔ لیکن مجھے ابھی اس سے سروکار نہیں، مجھے بس یہ آپ کی خدمت میں نتیجہ دینا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی اور ہم نے طے کر لیا کہ اللہ نے قسم بے عیب چیزوں کی کھائی، با کمال چیزوں کی کھائی، مقدس چیزوں کی کھائی، محترم چیزوں کی کھائی۔ تو اگر جو ستارہ، جملہ آپ کی خدمت میں دیا، اگر جو ستارہ ٹوٹ کے زمین پہ اترا اللہ کے لیے اتنا محبوب ستارہ تھا کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی، اگر ٹوٹتا ہوا ستارہ اللہ کے لیے اتنا مقدس ہو گیا، تو پھر جس کے در پہ یہ ستارہ اترا تھا وہ اللہ کے ہاں کتنا مقدس ہوگا۔ توجہ ہے یہاں تک؟ بھائی غور کیجئے، قرآن مجید کی آیت میں حرف حرف میں رمز ہے، حرف حرف میں اللہ کا راز ہے، انہی میں اسرار ہے۔ کہا ہم نے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی قسم کھائی۔ بھائی اب غور کیجئے گا، آیت آگے چلتی ہے، ٹوٹتے ہوئے ستارے کی قسم۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ستارہ تو ٹوٹا، قرآن نے گواہی دی، لیکن یہ ستارہ ٹوٹ کے کہاں گیا؟ زمین میں چلا گیا، یا پانی میں اتر گیا، یا پھر جو ہے غائب ہو گیا، یا زمین کھا گئی، کہاں گیا یہ ستارہ؟ روایت ہے میرے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تھک کے مت سنیے گا، بسم اللہ، عید میلاد النبی ہے، بسم اللہ، اور امام جعفر صادق کی آمد ہے۔ بھئی آج خوشی نہ ہوگی تو کب ہوگی؟ اللہ محترم، میں پورا وقت نہیں لوں گا، جب تک آپ پڑھائیں گے اس وقت تک چلوں گا، اس کے بعد تمام کر دوں گا۔ اب غور چاہتا ہوں، روایت کہتی ہے کہ میرا نبی نماز عشاء پڑھ کے فارغ ہوا، اصحاب نے گھیر دیا۔ روایت ہے، دو تین روایتیں ہیں اسی سے مسلسل، اس سے متعلق یہ روایت بس پیش کرنی ہے۔ میرے نبی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور اصحاب نے گھیر لیا، اور سب نے کہا یا رسول خدا، اے اللہ کے حبیب، تمام انبیاء کا یہ شیوا رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ جاتے جاتے ہمیشہ اپنے جانشین کا کوئی بندوبست کر کے گئے ہیں۔ یعنی صحابہ بھی جانتے تھے بندوبست نبی کرے گا۔ کہا کہ جاتے جاتے ہر نبی نے تعین کیا اپنے جانشین کا، اور اس کے بعد گئے۔ اب آپ بتائیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے اور آپ ہمارے درمیان نہ رہیں، تو آپ کے بعد آپ کی امامت کا قائم مقام کون ہوگا؟ آپ کے اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ قرآن دین کا محافظ کون ہوگا؟ تو اس وقت میرے نبی نے کہا اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اس کا فیصلہ خدا کرے گا۔ کہا آج رات آسمان سے ایک نشانی اترے گی، ذرا جا کے ساتھ دیجیے گا، آج رات آسمان سے ایک نشانی اترے گی، ایک ستارہ ٹوٹے گا، بس اس ستارے پہ نظر رکھنا کہ کس کے گھر میں اترتا ہے، کس کے حجرے میں اترتا ہے۔ یہ ستارہ جہاں اترے گا جان لینا وہی میرا وصی ہے، خلیفہ ہے، جانشین ہے، ولی ہے۔ سن کے ابھی سنیے، ولایت کی کلید
خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو، سقیفہ سے تم جنت کی گلی ڈھونڈ رہے ہو، مولا سے تو ملنا ہے تو عقل کی معراج میں جاؤ، تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہو۔ نعرہ حیدری! ہے توجہ میرے ساتھ؟ کہا رات کا انتظار کرو، عشاء کا وقت گزر گیا، گھر چلے جاؤ، فجر سے پہلے پہلے ایک ستارہ نمودار ہوگا اور اس پہ نظر رکھنا، یہ ٹوٹ کے جہاں گرے گا، جس کے حجرے میں گرے گا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ یہ میرا جانشین ہوگا، میرا ولی ہوگا۔ اب روایت کہتی ہے کہ تمام اصحاب اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے، سب اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اور عجیب بے چینی تھی، عجیب کیفیت تھی۔ بعض تو دعا میں تھے پروردگارہ یہ شرف ہمیں نصیب ہو جائے۔ آسمان سے نشانی اترنی وہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، غور کیجیے آپ۔ کہا کہ پروردگارہ یہ ہمیں مل جائے، بعض اپنے حجرے میں ہیں، بعض مصلے میں ہیں، اور جن سے بالکل بھی چین نہیں ہو رہا وہ تو گھر کی چھت پہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ستارہ ہے۔ بات سنیے گا، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ رسول خدا کے صحابی بھی ہیں، مولا کائنات کے صحابی بھی ہیں، مولا کائنات کے شاگرد خاص بھی ہیں، اور عباس ابن عبد المطلب کے فرزند ہیں۔ عباس ہاشمی ہیں کیونکہ عباس ابن عبد المطلب رسول خدا کے چچا ہیں، مولا کائنات کے چچا ہیں، ابو طالب کے بھائی، عبداللہ کے بھائی، ابو لہب کے بھائی، تو ہاشمی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس رات میرے بابا پہ ایک عجیب کیفیت طاری تھی، ساری رات مصلے پہ ہیں، ہاتھوں کو قنوت میں اٹھایا ہے، اور میں نے دیکھا کہ کبھی میرے بابا نے کسی چیز کی اتنی خواہش نہیں کی جتنی اس رات اس ستارے کی خواہش کی تھی۔ اس رات کبھی بھی میں نے اپنے بابا کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا، لیکن اس رات میرے بابا نے ساری رات عبادت میں گزاری، پروردگارہ یہ شرف مجھے مل جائے، آج رسول خدا نے بشارت دی ہے یہ شرف مجھے مل جائے۔ بس روایت کہتی ہے، مختصر کروں، روایت کہتی ہے کہ ابھی رات گزر چکی تھی، فجر سے پہلے کا وقت تھا، ایک مرتبہ آسمان پہ ایک روشنی نمودار ہوئی، سب گھروں سے نکل کے گلیوں میں آ گئے، بعض چھتوں پہ چلے گئے، سب نے دیکھا کہ آسمان پہ ایک ستارہ ٹوٹا اور ایک مرتبہ زمین سے قریب ہونے لگا، ستارہ ٹوٹا زمین سے قریب ہونے لگا، سب نے دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ ستارہ کسی کے حجرے میں اتر گیا۔ بھائی سب نے دیکھا ستارہ زمین سے قریب ہوا، قریب ہوتا گیا، کسی کے گھر میں اترا۔ جب سب نے جا کے غور کیا تو علی ابن ابی طالب کا حجرہ تھا۔ بھائی علی کا حجرہ تھا۔ پھر روایت کہتی ہے اس ستارے کی آمد سے علی کا حجرہ اس قدر منور ہوا کہ اب رات نہیں گویا دن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے نبوت کسے دینی ہے، خلافت کسے دینی ہے۔ عبداللہ ابن عباس، اب یہاں پہ نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی ان تمام آیات اور روایات کو جمع کیجئے، نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن سے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نتیجہ کیا نکلا؟ عزیزان محترم، عبداللہ ابن عباس کی روایت کو اپنے سامنے رکھیں، کہا میرے بابا نے بہت دعا کی، غور چاہوں گا لطف آئے گا، میرے بابا نے بہت دعا کی، بھائی رشتہ دار ہیں رسول کے سگے خونی رشتہ دار ہیں، دعا کی کہ یہ مقام خلافت مجھے مل جائے، لیکن نہیں ملا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو خلافت ولایت میرے نبی کے سچے اور سگے رشتہ دار کو نہ ملی وہ عرب کے جاہلوں کو کیسے مل گئی؟ برا تو نہیں منا رہے، میں ایسے پڑھنے کا قائل ہوں، سنیے گا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ پھر اگلی آیت میں کہا کہ میں خدا گواہی دیتا ہوں تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے، نہ بہکا ہے، نہ پٹکا ہے۔ اچھا غور کیجئے قرآن کی آیت پہ، اللہ نے کیوں کہا قرآن میں کہ میرا صاحب نہ، یعنی میرا رسول نہ گمراہ ہوا ہے، نہ بہکا ہے، نہ پٹکا ہے، یعنی کوئی تو ایسا تھا جو کہتا تھا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ نقل کفر نباشت، میرے نبی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے،
کہ جس کے رد میں اللہ نے قرآن میں آیت ڈال دی کہ ہم اپنے نبی کے قول و فعل کی ضمانت دے رہے ہیں، خبردار ہذیان کی تہمت مت لگانا. ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى وان هو الا وحی یوحی. مفسرین کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، سب نے یہی لکھا کہ جب میرے نبی نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی شان بیان کرنا شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنے بھائی کی محبت میں بہک گئے ہیں، علی کی محبت میں والعیاذ باللہ بہک گئے ہیں، پٹک گئے ہیں والعیاذ باللہ. لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ اپنی محبت سے نہیں کہہ رہے، یہ وحی سے کہہ رہے ہیں. اب میرے نبی کے تمام اقوال اپنے سامنے رکھیں. اگر شب ہجرت علی کو سنا رہے ہیں تو وحی کے وسیلے سے سنا رہے ہیں. اگر فتح مکہ کے موقع پہ علی کو اپنے دوست پہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ کے ارادے سے اٹھا رہے ہیں. اور غدیر میں اگر علی کا ہاتھ بلند کر رہے ہیں تو میرے ساتھ حضرت محترم گواہی دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. میں گواہی دیتا ہوں اپنے حبیب کی، نہ گمراہ ہوا، نہ بہکا، نہ بھٹکا، کبھی خود سے کلام نہیں کرتے، خواہشات نفس سے کلام نہیں کرتے. یہ وہی کہتے ہیں جو وحی ان پہ کی جاتی ہے. اب اگلی آیت سنیے گا، بہت خوبصورت آیت ہے. علمہ شدید القویٰ. بھائی اس میں راز، سارا راز اسی میں، سارا لطف اسی میں آئے گا. ترجمہ کیا ہوا؟ علمہ، تعلیم دی انہیں، نبی کو. کس نے؟ شدید القویٰ، وہ کہ جو نہایت قوت والا رب ہے. علمہ شدید القویٰ، تعلیم دی، سکھایا، پڑھایا، لکھایا اس رب نے جو نہایت قوت اور طاقت والا رب ہے. اور روک کے جملہ کہتا، جو آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھ کے نکلتے ہیں سب کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے. جو پی ایچ ڈی افراد بیٹھے ہیں بہت پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، اور ہے یقیناً ہے، کیونکہ پڑھ کے نکلا ہے. کہاں سے؟ بہت بڑے کسی مدرسے سے، ادارے سے. کوئی مدرسے یا حوزے سے پڑھ کے نکلے تو کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے. کیوں؟ کیونکہ پڑھ کے نکلا ہے. کوئی اس کی صلاحیت پر شک نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے میرے پیچھے آکسفورڈ ہے، میرے پیچھے مدرسہ ہے، میرے پیچھے فلاں استاد ہے، میرے پیچھے فلاں ڈاکٹر یا انجینئر یا پروفیسر ہے. بات واضح یہاں تک؟ تو میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اگر یہ نقطہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے تو جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ، قدر کیجئے گا. عزیز محترم، جو انسان انسانوں سے پڑھ کے نکلے، جو بیدار ہیں کون جائیں، جو انسان انسانوں سے پڑھ کے نکلے وہ تو بہت بڑا عالم اور مفتی بن جائے. اور جو نبی اللہ سے پڑھ کے نکلے وہ ان پڑھ کیسے ہو گیا؟ شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى ناره. بسم اللہ. شدید القویٰ، بھائی جسے اللہ نے سکھایا ہو، خدا رہا اسے ان پڑھ امی مت کہنا. جسے اللہ نے سکھا کے نکالا ہے. انسان انسان سے پڑھے. مفتی عید کا اعلان کر دے تم عید کر دو، کل پتہ چلے چاند نکلا ہی نہ تھا. اتنا بھروسہ مفتی پہ، اور وہ نبی کے جو اللہ کے ہاتھ سے بھیجا گیا ہو، وہ نبی جسے اللہ نے معراج پر بلایا ہو. تم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اچھا اگلا جملہ سنیے، قرآن ہی سے پڑھ رہا ہوں ابھی تک، بور تو نہیں ہو رہے؟ بسم اللہ. قرآن کی آیت ہے علمہ شدید القویٰ. پھر بہت حسین جملے ہیں میرے اللہ کے، آیت قرآن ہے بہت خوبصورت. کہا ذو مرۃ فاستویٰ، اے صاحب حسن و جمال محمد، اے صاحب حسن و جمال محمد. جب میرے محمد نے اپنے حسن و جمال کا جلوہ فرمایا، فاستویٰ، اور کھڑے، سیدھا کھڑے ہوئے. کہاں کھڑے ہوئے؟ وہ ہوا بالافق الاعلی.
معراج کا تذکرہ ہے. قرآن ہے, قرآن سے پڑھا. وہ بالافق الاعلی, اے صاحب حسن الجمال محمد, اے حسن کامل کے مالک محمد, اے حسین و جمیل محمد. وہ سیدھے کھڑے ہوئے اور اپنے نور, اپنے حسن و جمال کا جلوہ کیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, وہ سب سے آسمان کی بلندیوں کے سب سے بلند درجے پہ میرا نبی سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنے نور کا جلوہ فرمانے لگا. قرآن کی آیت ہے, اس میں معراج کا تذکرہ ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. اب غور کیجئے گا, معراج کا تذکرہ اللہ نے کہا اور چند ایک دو روایتوں کا سہارا لیتے ہوئے معراج کے چند جملے آپ کی خدمت میں. عید میلاد النبی ہے. کہا کہ میرا نبی اس بلند مقام پہ گیا جہاں کوئی نہ گیا. عزیز محترم, اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ ہمیں آپ سے ملنا ہے اور آپ اس شخص سے گھر پہ نہیں ملنا چاہتے, آپ کہیں کہ چلو باہر آ جاؤ, باہر مل لیتے ہیں, کیونکہ اتنا عزیز نہیں ہے, اتنا قریبی نہیں ہے. لیکن اگر کسی سے محبت ہو تو آپ اسے گھر پہ بلاتے ہیں. میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے گھر پہ بلایا. غور ہے یہاں پہ. اچھا, اگر کسی سے محبت ہو تو آپ کہتے ہیں آپ باہر رکے, میں سواری بھیجتا ہوں. اللہ نے کہا ہے حبیب آپ باہر رکے, میں براق بھیجتا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے حبیب کو معراج پر لے گئی. فاستوى, اور اپنے بلند ترین مقام پہ کھڑے ہوئے. وہو بالافق الاعلی. اب جب اللہ کا حبیب سب سے بلند مقام پر پہنچا, روایت کہتی ہے جبرائیل آپ کو لے کے چلے اور جبرائیل آپ کے ساتھ ساتھ رہے. پہلا آسمان طے کیا, دوسرا آسمان طے کیا, تیسرا آسمان طے کیا, 4 5 6 7 ساتوں آسمان جبرائیل نے ساتھ ساتھ طے کیے. اب جب عرش سے کچھ قریب ہوئے, سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے, جبرائیل رک گئے, محمد بڑھ گئے. جبرائیل رک گئے تو روایت کہتی ہے کہ مڑ کے جناب رسالت مآب نے کہا اے میرے خلیل, اے میرے دوست, خلیل دوست کو کہتے ہیں, اے میرے دوست, اے میرے خلیل, اب تک تو ہمارے ساتھ تھے, اب یہ جو سدرۃ المنتہا کا سب سے بلند بالا اور رفیع مقام آیا ہے, اب تم ہم سے جدا ہو رہے ہو. تو جناب جبرائیل نے ایک جملہ کہا, اے اللہ کے حبیب, اے رسول خدا, اب آپ جس وادی میں قدم رکھنے والے ہیں, غور چاہیے, اب آپ جس وادی میں قدم رکھنے والے ہیں, یہاں آپ سے پہلے نہ کوئی نبی گیا ہے نہ کوئی ملک گیا ہے. یہاں اب آپ سے پہلے نہ کوئی نبی گیا ہے, نہ کوئی فرشتہ گیا ہے, نہ کوئی ملک مقرب گیا ہے, کوئی نہیں گیا. تو اور ایک روایت کہتی ہے کہ اے اللہ کے حبیب, اگر یہاں سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. دونوں روایتیں ہیں. کہا اے اللہ کے حبیب, یہاں کوئی نبی نہیں گیا آپ سے پہلے, یہاں کوئی فرشتہ نہیں گیا آپ سے پہلے, جس وادی میں اب آپ جا رہے ہیں اب آپ کو اکیلا ہی جانا ہوگا. بھائی جب کوئی شخص اپنے حبیب سے ملتا ہے, حبیب اپنے محبوب سے جب ملتا ہے, عاشق اپنی معشوق سے جب ملتا ہے, تو تنہائی میں ملنا پسند کرتا ہے. موجود ہے میرے ساتھ. اب اللہ نے اپنے حبیب کو اس مقام سے آگا تنہا بلایا, اور نتیجہ آپ کی خدمت میں, نتیجہ کیا نکلا؟ کہا نہ کوئی نبی گیا, نہ کوئی فرشتہ گیا, نہ کوئی ملک مقرب گیا, میں جبرائیل جو استاد الملائکہ ہے میں بھی نہ گیا. نتیجہ یہ نکلا, جملہ حجے کر رہا ہوں, جا کوئی نہ گیا, وہاں میرے محمد نے نالین مبارک سمیت قدم جما دیے. قدر کیجئے گا. بھئی جہاں کوئی نہ گیا وہاں میرا نبی داخل ہو گیا. بھئی اب قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت سنیے گا. پھر کہا ثم دانا فتدلہ. اب جب میرے نبی بلند مقام پہ پہنچے, معراج کے سب سے بلند مقام پہ, کہ اللہ سے اس قدر قریب ہو گئے تھے کہ اب کوئی نہ تھا, یا اللہ تھا یا احمد تھا, کوئی نہ تھا. خدا کی قسم, قرآن گواہ ہے.
ثم دانا فتدلہ، آواز آئی اے حبیب قریب آئیے. سبحان اللہ. تھوڑا جاگ کے سنیے گا. نعرہ حیدری. یہ نہ ہو کہ سننے والے کہیں کہ شیعہ رسول کے فضائل پہ داد نہیں دیتے. نعرہ حیدری. توجہات ہیں؟ اجازت ہے تو چار جملے. ثم دانا فتدلہ، آواز آئی اے حبیب قریب آئیے. میرا نبی قریب گیا. پھر آواز آئی اے حبیب اور قریب آئیے. میرا نبی اور قریب گیا. پھر آواز آئی اے حبیب اور قریب آئیے. میرا نبی اتنا قریب ہو گیا تو قرآن کو کہنا پڑا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اب اللہ اور محمد اتنے قریب ہو گئے تھے کہ قرآن نے کہا کہ ایک دو کمانوں کا فاصلہ تھا، او ادنا یا اس سے بھی کم. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، دو کمانوں کا قبضہ کمان ایک دو کمانوں کا فاصلہ تھا، یعنی اتنا فاصلہ تھا. پھر کہا او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ تھا. اب نہیں معلوم کسی کو یہ فاصلہ اتنے سے اتنا تھا یا اتنا تھا یا اتنا تھا یا اتنا تھا. کوئی بتائے قرآن نے نہیں بتایا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یا دو کمانوں کا فاصلہ تھا، او ادنا یا نہیں. علماء نے کہا یا نہیں بلکہ. علماء کہتے ہیں یا نہیں بلکہ. بھائی واضح ہے رسول کا فاصلہ دو کمانوں سے بھی کم تھا. وہ جو ہے اگر یہاں تک بات واضح ہے، نتیجہ آپ کی خدمت میں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے پروردگارا، اگر تیرا نبی تجھ سے اتنا قریب تھا تو بتا ہی دیتا کتنا قریب تھا. اگر اتنا قریب تھا تو پھر فاصلہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ فاصلہ ہی ختم ہو جاتا، تمام حجابات ہٹ جاتے. بات واضح ہے؟ بہت نازک مقام ہے. اس طرف شرک ہے، اس طرف توحید ہے. نازک مقام ہے. ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، ذمہ داری سے سنیے گا، میرے ساتھ رہیے گا. اس طرف شرک ہے، اس طرف توحید ہے. کہا پروردگار، میں سوال کرتا ہوں پروردگار. آیتیں پڑھنے کے بعد ایک سوال تو ہر شخص کے ذہن میں آئے گا جو غور کرے گا. قرآن ہے ہی غور کرنے والوں کے لیے، طوطوں کے لیے نہیں ہے. کیا بات بھئی یہ قرآن غور کرنے والوں کے لیے. بھئی غور کیا کبھی آپ نے اللہ نے کیوں کہا میرا حبیب مجھ سے اتنا قریب ہو گیا؟ یا تو دو ہاتھوں کا فاصلہ، دو کمانوں کا فاصلہ تھا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ تھا. بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اور محمد میں فاصلہ تھا. اللہ اور رسول میں فاصلہ تھا. پروردگارا یہ فاصلہ کیوں تھا؟ جواب یہی ملا کہ فاصلہ رکھنا ضروری اس لیے تھا. اگر یہ فاصلہ ختم ہو جاتا تو خالق اور مخلوق میں تمیز باقی نہ رہتی. اگر یہ فاصلہ ختم ہو جاتا تو خالق اور مخلوق میں تمیز باقی نہ رہتی. بھئی یہ پتہ کرنا مشکل ہو جاتا خالق کون مخلوق کون، کیونکہ محمد اللہ کے نور سے بنے تھے. اسرار خدا بند جہاں کھول رہا تھا، دریائے فساد کے گور رو رہا تھا. خود چشم محمد نے یہ دیکھا شب معراج پردیسی علی شیر خدا کو. فاصلہ تھا، اس لیے آج مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. خالق توحید برقرار ہے. جاتے ہیں میرے ساتھ. اس لیے اللہ نے کہا نہیں، بہت قریب تھا میرا محمد، لیکن فاصلہ تھا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالق خالق رہے، مخلوق مخلوق رہے. وہ اور بات ہے، ہر مخلوق برابر نہیں ہے. ہم بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، لیکن ہم وہ مخلوق ہیں جنہیں اپنا وجود ان کے صدقے میں حاصل ہوا ہے. کوئی یہ غلط فہمی نہ کرے کہ وہ بھی بشر ہم بھی بشر، وہ بھی مخلوق ہم بھی مخلوق.
بھائی اگر ان کا صدقہ نہ ہوتا تو تیرا وجود نہ ہوتا. جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا. ہم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق, لیکن آج اگر ہمیں اپنا وجود حاصل ہے تو ان کے صدقے نہ حاصل. لولاک لما خلقت الافلاک, اگر اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے زمین و آسمان کچھ خلق نہ کرتا. آخری جملہ اور زحمت تمام, تھکیے گا مت. آخری جملہ بسم اللہ. حدیث معراج ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے معراج پہ تمام آسمانوں کی سیر کروائی گئی. عرش الہی کو دیکھا, سدرۃ المنتہا کو دیکھا. نہ جانے میرے نبی نے کیا کیا دیکھا, ہمیں تو نہیں معلوم میرے نبی نے کیا دیکھا, لیکن جو روایتوں سے ہم تک پہنچا ہے ہم تو وہی جانتے ہیں. لیکن ہمارا دیکھنا اور ہے, ان کا دیکھنا اور ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے حجاب ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے حجاب ہٹ چکے ہیں. اس لیے نہج البلاغہ کا جملہ ہے, میرے مولا فرماتے ہیں اگر تمام حجاب ہٹ بھی جائیں تب بھی یقین میں فرق نہیں پڑے گا. معلوم یہ ہوا کہ حجاب ہٹ چکے ہیں تبھی تو یقین وہاں ہے. فرمایا میرے رسول نے کہ ایک مقام پہ پہنچا, اللہ کی ندا آئی, یا رسول اللہ, اے حبیب, اے محمد, یا محمد, یہ تمام ملائکہ آپ کے سامنے ہیں, آپ نماز ادا کیجئے. آپ نماز پڑھائیں گے, ملائکہ نماز پڑھیں گے. معراج پر نماز پڑھی گئی, نماز پڑھی گئی. معراج پر اللہ کو بلا کے, نبی کو بلا کے اللہ نے نماز پڑھوائی. کہا حبیب آپ نماز پڑھوائیں گے, یہ انبیاء نماز پڑھیں گے. بھئی نماز وہ پڑھاتا ہے جو افضل ہوتا ہے, اور نماز پیچھے وہ پڑھتا ہے جو مفضول ہوتا ہے. افضل مفضول. میرے نبی آپ نماز پڑھائیں گے, باقی سب نماز پڑھیں گے. تو اگر یہ بات طے ہو جائے, نماز ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے کہا اے حبیب, آخری جملے, اے حبیب اب ان تمام انبیاء سے سوال کیجئے. توجہ, لطف آئے. اے حبیب تمام انبیاء سے سوال کیجئے وہ کون سی شرط تھی جس شرط پہ ہم نے انہیں نبوت عطا کی. نبوت عطا کرنے سے پہلے ہم نے شرط رکھی تھی, مبعوث کرنے سے پہلے ہم نے شرط رکھی تھی, کس شرط پہ انہیں مبعوث کیا گیا. اے حبیب ان سے سوال کیجئے, آپ اختیار رکھتے ہیں. اب میرے نبی نے مڑ کے سوال کیا, اے میرے بھائیوں, اے امی, اے میرے بھائیوں, بتاؤ کہ کس شرط پہ تمہیں مبعوث کیا گیا, کس شرط پہ تمہیں کتاب ملی, جنہیں جو صاحبان کتاب تھے, کس شرط پہ تمہیں صحیفے ملے, کس شرط پہ تمہیں شریعت ملی, کس شرط پہ تمہیں نبوت ملی. تو سب نے مل کے کہا اے اللہ کے حبیب دو شرطیں تھیں, علی ولایتک, کیا بات ہے. معراج والی رات بھی کیا خوبصورت تھی, جب مجھ سے میں گفتگو حیدر کی رات تھی. سرکار فرماتے جس کا مولا ہوں میں, میرے بعد ہے علی, لوگ کھولتا ہوں جو پردے کی بات تھی. پوچھا اے میرے بھائیوں, سوال کیا میرے نبی, اے میرے بھائیوں وہ کون سی شرط تھی کہ جس شرط پہ آپ سب کو مبعوث کیا گیا, کتاب دی گئی, شریعت ادا ہوئی, صحیفے دیے گئے. تو سب نے مل کے کہا اے اللہ کے حبیب, اے رسول خدا, اے نبی آخر الزمان, وہ دو شرطیں تھیں. پہلی شرط علی ولایتک, کہ آپ کے ختم نبوت ہونے کا اقرار کیا جائے, وعلی ولایت علی ابن ابی طالب. شمس العارفین, سراج السالکین, محب الفقراء والغرباء والمساکین. نعرہ حیدری. اب غور سے سنیے گا جملے, آخری جملہ تمام ہو گئی.
کہا اے رسول خدا، سب نے مل کے بیک زبان ہو کے سب نے کہا علی ولایتک و علی ولایت علی ابن ابی طالب، آپ کی ختم نبوت کا ہم نے جب اقرار کیا اور اس کے فوراً بعد جب آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کیا، علی کی ولایت کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیا، سر جھکا دیا، اس وقت اللہ نے ہمیں کتاب دی۔ 4 کتابیں تو اللہ نے دی ہیں، لیکن اس کے علاوہ صحیفے بھی دیے ہیں، 100 صحیفے دیے ہیں، 4 کتابیں دی ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں 100 صحیفے انبیاء کو دیے، چھوٹے چھوٹے صحیفے انبیاء کو دیے، 4 بڑی کتابیں، کل ملا کے 104۔ اور جو ہے میرے ساتھ پریشان مت ہوئیے گا، ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں۔ کہا کہ اے اللہ کے حبیب، ہمیں اس وقت تک نبوت نہیں ملی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی معصوم انبیاء ہیں، ہمیں اس وقت تک نبوت نہیں ملی، شریعت نہیں ملی، کتاب نہیں ملی، جب تک ہم نے آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا ہو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب معصوم انبیاء کو علی کی ولایت کے بغیر نبوت نہ ملے، تو پھر 2 ٹکے کا گنہگار امتی بغض حیدر کے ساتھ صحابی کیسے بن گیا؟ غیر معقول بات نہیں ہے، اپنی بات ہے۔ معصوم انبیاء نبی نہ بن پائے جب تک علی کی ولایت نہ ہو۔ وہ جو 30-40 برس تک بتوں کو پوجتے رہے، دل میں بغض حیدر رکھتے ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے، جب پہنچا دیے گئے، یعنی معلوم یہ ہوا تمام انبیاء آدم سے لے کے خاتم تک علی ابن ابی طالب کی ولایت کے محتاج ہیں۔ اور خود رسول نے کہا کہ میری تبلیغ اسی وقت ختم ہوتی ہے جب علی کی ولایت کا اعلان ہو۔ قرآن کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تبلیغ ختم ہی نہیں ہوتی جب تک ولایت کا تذکرہ نہ ہو۔ وجہ ہے صاحب تمام کر دیا آپ کی زحمت عزیز محترم، بہت خوبصورت انداز میں آپ سب حضرات نے سنا، ساتھ دیا۔ مولا سے دعا ہے پروردگارہ رسول خدا کے صدقے، امام جعفر صادق کے صدقے آپ کو خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، بار بار آپ کو اسی طرح جشن اہل بیت میں شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم حسین کے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے جو یہاں پر موجود ہے، جو سن رہے ہیں، تمام مومنین مومنات جن کی حاجات ہیں، ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ ہمیں خلوص نیت عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، پروردگارہ دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مرحومین ہمارے درمیان پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں، ان کے درجات بلند فرما، جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، بالخصوص جو کورونا وائرس میں مبتلا ہیں، پروردگارہ بحق عابد بیمار انہیں شفایاب فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگارہ، جہاں جہاں بھی مومنین اس وقت موجود ہیں جو جشن میں شرکت کر رہے ہیں، بالخصوص ان ممالک میں جہاں کوئی جان کو خطرہ ہے، پاکستان، افغانستان، ان کی جان مال عزت کا تحفظ فرما۔ دشمنان اہل بیت، وہابی، سپہ صحابہ، طالبان، داعش، جو بھی وہ آل سعود، سب کا خاتمہ فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے ظہور و پردور میں تعجیل فرما، ہم امام کے لشکر میں شامل فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اگر کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد ہو گیا ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے کہ جس سے ہمارے مولا، ہمارے آقا ہم سے ناراض ہیں، پروردگارہ ہمیں توفیق توبہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام عبادات کے جو واجب ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ و خمس ہو، انہیں پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اسی در سے وابستہ رکھ، آخری دم تک، آخری سانس تک اہل بیت کی ولایت سے منسلک فرما۔ پروردگارہ اس ولایت، اس جوش، اس جذبے، اس محبت، اس عقیدت کو ہماری نسلوں میں منتقل فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بزرگان جو تشریف فرما ہے، علماء، مراجع، سب کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب مل کے اللہم
ليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا